پہلے ہر ایک ذرہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے۔ بس دوستان محترم، مختصر کروں گا کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کا ایک اصول ہے، پوری دنیا کا ایک اصول ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ اگر بھائی سے محبت ہے تو بھائی کی بات کرے گا، دوست سے محبت ہے تو دوست کی بات کرے گا، باپ سے محبت ہے تو باپ کی بات کرے گا، استاد سے محبت ہے تو استاد کی بات کرے گا، قائد سے محبت ہے تو قائد کی بات کرے گا، پیر سے محبت ہے تو پیر کی بات کرے گا۔ یعنی مختصر جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کی بات کرے گا۔ تو دوستان محترم، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، آپ کے کمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، آپ کے جمال کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، آپ کے شمائل کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، اور آپ کے میلاد کی بات وہ کرے گا جس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آبرو معاذ نام مصطفیٰ، کہ ہماری عزت، تعظیم اور تکریم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ جس نے اس کو ذاتی کمال سمجھا وہ غلطی پر ہے۔ اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آن کے اس خاکش حرود آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہار است، یہود اندر تلاش مصطفیٰ است، اور با مصطفیٰ برا شاں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہابی، تمام بو لہابی۔ دوستان محترم، محبت کرنے کے لیے محبوب کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، محبت کرنے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بن دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل کا ابو جہل رہتا ہے، کوئی دیکھ کر ابو جہل کا ابو جہل رہتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ آئینہ ہے دوستان محترم، جو شخص دیکھتا ہے اس کو وہ اپنے ہی نظر آتا ہے، اس کو اپنی صورت نظر آتی ہے۔ جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں نا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو جیسا آدمی ہوگا ویسا ہی نظر آئے گا، ویسا ہی نظر آئے گا۔ تو اسی طرح دوستان محترم، آپ دیکھیں کائنات اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، بڑے غور سے سننا، کائنات اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، کائنات اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، لیکن اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہماری زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں ہوگی، تعلیمات اور معاملات نہیں ہوں گے، سیرت اور سنت نہیں ہوگی، تب تک کائنات کی سمجھ نہیں آئے گی، تب تک کائنات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام ہے، لیکن اتنی دیر تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، عقیدت اور ادب نہیں ہوگا، عشق اور محبت نہیں ہوگا، تعظیم اور تکریم نہیں ہوگی، تعزیر و توقیر نہیں ہوگی، تب تک ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک دیکھیں قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے، حضور کے بولنے سے قرآن بنے۔ ہر معاملات اور عبادات کا اصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ایمان اور اسلام کا مرکز محور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ دیکھیں دوستان محترم، نماز خدا کے ذکر کا نام ہے، مصطفیٰ ہے ہی خدا کا ذکر، نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، کائنات خدا کی ہے، راستہ مصطفیٰ کا ہے، قرآن پاک خدا کا ہے، زبان پاک مصطفیٰ کی ہے۔ ساری کائنات خدا کا ذکر کرتی ہے، خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد، حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے، لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو سرکار نے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک ہی بچہ ہے، میرا ایک ہی بچہ ہے. وہ چلا گیا تو باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے 6 بچے ہیں، کیونکہ ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بچپن سے ہم جانتے ہیں اس کو، تو اس کے 6 بچے ہیں اور یہ کہتا ہے میرا ایک بچہ ہے. دوسرے دن جب پھر وہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک ہی بچہ ہے. سرکار نے فرمایا یہ سارے تیرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کے 6 بچے ہیں اور تو کہہ رہا ہے میرا ایک ہی بچہ ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جو اصل ٹھیک ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ میرا ایک ہی بچہ ہے جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا ہے، آپ سے عشق اور محبت کرتا ہے. 5 نے تو آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، 5 نے تو آپ کا کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پوچھا ایک صحابی سے تیری کتنی عمر ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری 5 سال عمر ہے. اب اس کی عمر تھی 60 سال، عمر تھی 60 سال، تو وہ کہنے لگا میری 5 سال عمر ہے. اب ایک 60 سال کا آدمی یہاں گئے میں 5 سال تو عجیب بھی لگے گا نا. تو سرکار نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 5 سال ہوئے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، 5 سال ہوئے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے، یہی میرے 5 سال ہیں. وہ 55 سال تو میرے کفر میں گزرے ہیں نا، وہ 55 سال تو میرے کفر میں گزرے ہیں. وہ ایک عورت آئی تو غزوہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جس کے پاس جو ہے مال غنیمت اللہ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تو وہ اپنا اس کا 2 مہینے کا بچہ تھا وہ لے آئی. کہنے لگی یا رسول اللہ، کیونکہ عشق کی بات ہے، عشق اور محبت کی بات ہے، تو وہ اپنا بچہ لے آئی. آن کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ یہ آپ جنگ پہ لے جائیں. تو سرکار نے فرمایا یہ 2 مہینے کا بچہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس کو ساتھ لے جائیں، جب آپ کی طرف تیر آئے گا میرے بچے کو آگے کر دینا، تیر اس کو لگ جائے گا آپ بچ جائیں گے، آگے بچ جائیں گے. اور یہ ایک آخری واقعہ دوستان محترم، اس کے بعد ذکر کریں گے. شیخ زائد کا سناتا ہوں، میں نے اپنے ذوق کے لیے آگے بھی کئی بار سنایا ہوا ہے. شیخ زائد رحمۃ اللہ کا، میں ان کے مزار پہ جب جاتا ہوں تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، لوگ ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں. یہ واقعہ اس کے ڈرائیور نے مجھے بتایا تھا آج سے 20 سال پہلے. تو میں نے اسے ویسے ہی پوچھا، میرے پاس آیا تو میں نے کہا آپ شیخ زائد کے ساتھ ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو آپ مجھے اس کی زندگی کے کوئی واقعات بتائیں ان کا کوئی. تو وہ کہنے لگا ایک دفعہ شیخ زائد کے ساتھ ہم یہاں سے ابو ظہبی جا رہے تھے، آج سے 20 سال پہلے. آپ کو پتا ہے روڈ سنگل تھے. تو کہنے لگا جب ابو ظہبی کے پاس پہنچے تو ایک اونٹ بڑے دور تھا، اس نے روڈ کراس کر کے اس طرف جانا تھا، ادھر سے اس طرف جانا تھا، ٹھیک ہے نا. شیخ زائد نے کہا کہ گاڑیاں روک دو. اب گاڑیاں رک گئیں، گاڑیاں پیچھے بھی جو گاڑیاں تھی ساری رک گئیں. تو اونٹ آپ کو پتا ہے جانور ہے، منہ مارتا ہوا 2 4 5 7 منٹ بعد اس نے روڈ کراس کیا اور اس طرف چلا گیا. اب شیخ زائد نے کہا کہ گاڑیاں جانے دو. جب گاڑیاں چل پڑی تو شیخ زائد نے کہا، ڈرائیور نے پوچھا کہ یا حضرت اونٹ تو کافی دور تھا، ہم گزر سکتے تھے، آپ نے گاڑیاں کیوں رکوائیں؟ تو شیخ زائد نے جو جملہ کہا، میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اس نے کہا یہ سرکار کی سواری ہے، اس کو پہلے گزرنے تو ہم تو گزر ہی جائیں گے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے. تو آپ دوستان محترم، میں کئی بار سوچتا ہوں کہ جس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا اتنا مرتبہ اور مقام تھا، اتنا ادب تھا، اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہو. بس دوستان محترم، عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہے یہ ذوق جنون. یہ عشق والے ہیں جو ہر شے لٹا دیتے ہیں. عقل عیار مکار ہے سو بیس بدلتی ہے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. عقل والے رات بھر سوتے رہے، عشق والے رات بھر روتے رہے. عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں جان گے. اور عقل کہتی ہے پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے پی خون جگر. عقل کہتی ہے مالا مال ہو، عشق کہتا ہے پامال ہو. عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے ویرانہ ملے. عقل کہتی ہے چل حسن کے بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو. عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخوں، عشق شجروں، عشق گل.
اور غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا، اور کوثر عشق پی کر سو جائیں تو پینے کا مزہ کیا، اور جو پینے آئے تھے کوثر عشق وہ پی کر کبھی کے چلے گئے، تم اسی چکر میں پڑے ہو حرام ہے کہ حلال، کوئی پی کر سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی بہاول زکریا ملتانی بن گیا، کوئی شاہ شمس تبریز ایرانی بن گیا، کوئی پیر علاء الدین گیلانی بن گیا، کوئی مجدد شاہ الفسانی بن گیا، کوئی میرے علی بن گیا، کوئی عارف کھڑی بن گیا۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ سب کچھ لٹا کر بھی ایک گھونٹ مل جائے تو سستی ہے، اور سامل تو جیڑا جیڑا نسارے کعبے دا والی خود دا یار ہے، کو پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن لئی اسا کعبہ موڑ دیتا، نہ علماں وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا۔